محترم ویورز، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ کو بے شک یہ ویڈیو اچھی لگے یا نہ بھی لگے، پلیز فار گاڈ سیک چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے پلیز۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن میرا بھلا ضرور ہو جائے گا، جزاک اللہ۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے مجھ یتیم پر ترس کھائیں۔ زرشیہ دکھ اور بے بسی کی کیفیت میں مبتلا تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود کو اس مشکل سے کیسے بچائے۔ وہ یہ رخصتی کسی صورت نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر چچا بضد تھے کہ بارات کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ سنگ دل بنے ہوئے تھے، زرشیہ کی منت سماجت پر بھی ان کا دل نہیں کانپا تھا۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ سختی سے جھٹک کر بولے، جب سب کچھ طے ہے اور نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی بھی ضرور ہوگی، رنگ میں بھنگ ڈال کر میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اس حکم پر زرشیہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب کوئی راہ سجھائی نہ دی تو دل میں اللہ سے التجا کرنے لگی، میرے رب تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بارات کی آمد تھی اور زرشیہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ چچا نے جو ذمہ داری اس کو سونپ دی تھی اس پر وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، مگر شاید اللہ کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی ہر دعا اور چچا کے سامنے رونا گڑ گڑانا سب کچھ رائے گاں جاتا نظر آ رہا تھا۔ بارات پہنچ چکی تھی، ہر طرف ہنگامہ برپا تھا۔ چاچی کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھیں اور نہ کرنے کے باوجود بری میں آیا خوبصورت لہنگا اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے چینج کرنے کو کہا۔ اب تک وہ مسلسل اپنی ضد پر اٹک کر اتنی دیر کر چکی تھی، مگر اب مزید تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ صفیہ چچی غصے کی پہلے ہی بہت تیز تھیں اور زرشیہ کی زبان ان کے سامنے کچھ بھی بولتے ہوئے لڑکھڑا جایا کرتی تھی۔ آج بھی ان سے ڈر کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی اور اسی لباس زیب تن کرنے چلی گئی، اور صفیہ چچی اپنی بات منوا کر اب فخر سے گردن اکڑائے مسکراتے ہوئے سب ملاحظہ کر رہی تھیں۔ اسے لہنگا پہن کر آتے دیکھا تو تنفر سے بولی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تمہاری کیا مجال کہ عین وقت پر ہمارے سروں میں خاک بھرنے کی اور ذلیل و رسوا کرنے کی جرت کرو۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے چہرے پر بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ زرشیہ کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا، وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا یا اس کی خاطر آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ گہرے سرخ رنگ کا لہنگا جس پر ہم رنگ اور سلور نگینوں کا کام تھا، زیب تن کیے نازک کندھوں پر بھاری لہنگے کا بوجھ بمشکل اٹھائے، لڑکھڑاتے ہوئے ایک بار دوبارہ ہمت کر کے صفیہ چچی سے التجا کرنے لگی، چچی خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، میں نے آپ کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی، مگر یہ سب نہیں کر پاؤں گی، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں۔ مگر صفیہ چچی ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھی، سختی سے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میری بات کان کھول کر سنو، تمہارے چچا نے تمہیں بیٹیوں والا مان دیا، اتنے پیار سے پال پوس کر اور اچھی تعلیم دلوا کر انہوں نے تم پر جو احسان کیا ہے، کیا اس کا یہ صلہ دینا چاہتی ہو کہ عین وقت پر ان کا ساتھ چھوڑ دو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسی میں تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی بھلائی ہے۔ تمہارے چچا بھلے ہی ایک بزنس مین ہیں، لیکن وہاب ہاشمی ملک کے جانے مانے بزنس مین ہیں، اور آج اس موقع پر اگر تم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو گی تو جانتی ہو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ صرف تمہاری ہمت نہ کرنے کی وجہ سے ہم سب کنگال ہو جائیں گے۔ ہاشمی انٹرپرائزز سے دشمنی مول لینا ہمیں بے حد مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے اب بالکل خاموش ہو جاؤ
اور یہ آنسو بھی میرے سامنے دوبارہ مت بہانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفیہ چچی نے سختی سے زرشیہ کو خاموش رہنے کا کہا اور ساتھ ہی ایک لڑکی جو اس طرف ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی اشارے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو بلا کر حکم دیا کہ 15 سے 20 منٹ میں اس کو تیار کرو تاکہ رخصتی میں مزید تاخیر نہ ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ چند پل کے لیے باہر چلی گئیں اور وہ لڑکی جو یقیناً کسی معروف بیوٹی پارلر کی بھیجی ہوئی تھی، نہایت مہارت سے اپنا کام کرنے لگی۔ عثمان صاحب جو کہ زرشیہ کے چچا تھے اور اب اس بات پر پریشان تھے کہ عین وقت پر زرشیہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، ان کے پاس پہنچ کر صفیہ بیگم نے انہیں مطمئن کیا اور حال میں نظر دوڑاتے ہوئے ایک دو کام دیکھنے کے بعد واپس ڈریسنگ روم میں پہنچ گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر مسلسل زرشیہ کے سر پر کھڑے ہو کر کڑی نگاہ نہ رکھی تو وہ رونے دھونے کا ڈرامہ جاری رکھے گی، جس سے بیوٹیشین اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر پائے گی۔ ڈریسنگ روم میں پہنچی تو ان کی توقع کے عین مطابق زرشیہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی مانند مسلسل بہہ رہے تھے اور بیوٹیشین بری طرح جھنجھلاتے ہوئے بار بار اس کو رونے سے منع کر رہی تھی۔ صفیہ چاچی نے اندر قدم رکھتے ہی ایک تیز گھوری سے نوازتے ہوئے زرشیہ چپ رہنے کا اشارہ دیا تو زرشیہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تب بیوٹیشین بھی پرسکون ہو کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب تک زرشیہ مکمل طور پر تیار نہیں ہو گئی، صفیہ چچی نے وہاں سے قدم باہر نہیں نکالے تھے اور نہ ہی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے صفیہ چچی نے باہر سے لڑکیوں کو بلایا تاکہ اس کو اپنی نگرانی میں باہر اسٹیج پر لے جا کر بٹھا دیں، اور بیوٹیشین سے بولیں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکی کا سجا سنورا روپ سب سے پہلے اس کا شوہر ہی دیکھتا ہے، اس لیے اس کا گھونگھٹ نکال دو اور چہرہ گلے تک ڈھک دو۔ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیوٹیشین نے دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے پن لگائی اور پھر گھونگھٹ کے لیے سائڈ کا پلو اٹھا کر چہرے سے کافی نیچے تک لٹکا کر پن اپ کر دیا۔ اب بھاری دوپٹے اور ماتھا پٹی کی وجہ سے زرشیہ کا سر بھی جھک چکا تھا اور چہرہ بھی مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ پھر صفیہ چچی کی بلائی گئی دو لڑکیوں نے دائیں بائیں سے اس کو تھامتے ہوئے لہنگے کو بھی اپنی جانب سے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے زرشیہ کو چلنے میں مدد کی اور سہارا دے کر اسٹیج پر جا کر بٹھا دیا، جہاں دراب ہاشمی پہلے سے ہی نہ جانے کیوں بیزار سی شکل بنائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پہلو میں صنف نازک کی موجودگی نے بھی اس کے چہرے کی بیزاریت کو کم نہیں کیا تھا۔ مسز ہاشمی اسٹیج پر آتے ہوئے بولیں، ماشاء اللہ، میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ کم آن بیٹا، اپنے چہرے کے بگڑے زاویوں کو درست کرو اور اسمائل کرو۔ فوٹو سیشن کے لیے کیمرہ مین آ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحات میں یہ بیزار شکل بنائے رکھو اور بعد میں زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو ضائع کر دینے پر پچھتاؤ۔ مسز ہاشمی نے بیٹے کو لسانیت سے سمجھانا چاہا۔ کم آن مما، یو نو ویری ویل آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ پلیز یہ فوٹو سیشن کا جھنجھٹ میرے سر پر مت ڈالیے اور نہ ہی میرے موڈ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو میرے اس موڈ کی وجہ اچھی طرح سے پتہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا ضد مت کریں اور جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ دراب ہاشمی نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اپنی ماں کو بہت کچھ جتایا تھا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئیں، مگر پھر چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولیں، کوئی بات نہیں میرا بیٹا، ہر موڈ ہر انداز میں شاندار لگتا ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے، تمہاری کسی بات پر مائنڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہاری کوئی بات مانوں گی، مسز ہاشمی نے ضدی لہجے میں کہا تھا، مگر وہاب ہاشمی نے بیگم کو ضد کرنے سے روکا، ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور کیمرہ مین کو مختلف ہدایت دیتے ہوئے چند ایک پکچرز بنانے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر بات بڑھے اور حال میں موجود مہمان ان کی جانب متوجہ ہوں۔
اور اس ساری بحث کے دوران زرشیہ خاموشی سے اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی بری طرح تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر اور رسموں کے لیے رکنے پر بھی وہاب ہاشمی تیار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا اب مسلسل ضبط کر کے شاید تھک چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ غصے سے پھٹ پڑے انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے رسموں کا بہانہ کر کے جلدی رخصتی کا کہہ دیا، جبکہ عثمان صاحب ان کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر بولے، کوئی بات نہیں، ہماری بھی کچھ خاص رسمیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کی رسم ہے کہ یہاں پر دودھ پلائی وغیرہ نہ کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زرشیہ آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جائیں۔ رخصتی کا شور مچا تو آخری امید کی آس میں بیٹھی زرشیہ کہ شاید ابھی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس پر یہ رخصتی ملتوی کی جا سکے، ایک بار پھر بری طرح سے مایوس ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت چچا دعائیں دینے کے بہانے اس کے قریب ہوئے تھے اور اس کے کان میں چند ہمت افزا جملے کہے تھے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی تھی، اور ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتے ہوئے 100 طرح کے خدشات اور تہمات کا شکار ہوتے ہوئے وہ دولاب ہاشمی کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ ہاشمی ولا پہنچ کر اس کا بہت شاندار انداز میں استقبال کیا گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے سے پہلے مین دروازے پر بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر سے گزر کر دائمی خوشیوں کی دعا کی گئی اور بد نظر اور بدخواہ لوگوں سے بچانے کی کوشش کی گئی تھی، اور زرشیہ اس رسم پر حیرت میں مبتلا تھی۔ اس بارے میں اس نے تو کبھی سنا نہیں تھا، نہ ہی کسی قرآنی آیات یا احادیث میں اس بات کا کوئی حوالہ ملتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ بات ان سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے جو بھی رسمیں انہوں نے کی وہ سر جھکائے رہی، جبکہ دولاب ہاشمی تمام رسموں کے دوران بھی ایسی سوجا ہوا منہ بنا کر بیٹھا تھا جیسے پوری دنیا سے ناراض ہو۔ اس کے والد وہاب ہاشمی اپنے بیٹے کی ناراضگی دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ضرور اس خوبصورت رشتے کو دل سے قبول کر لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں سے لڑکی بیاہ کر نہیں لائے تھے، بلکہ اپنی حیثیت سے کافی کم تر اور اچھے گھرانے کی لڑکی صرف یہی سوچ کر اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائے کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی تمام محرومیوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو اور شروعات میں کوئی مسئلے مسائل بھی نہ بنے۔ اگر دولاب ہاشمی کی دلہن اپنی برابری اور شاہانہ انداز رکھنے والے گھرانے کی لڑکی بنا کر لاتے تو وہ آج اس طرح منہ پھلا کر بیٹھے دلہا کو دیکھ کر شرم اور ادب کا مظاہرہ نہ کرتی، بلکہ سب مہمانوں کے درمیان بدلحاظی سے اس بات کا جواب مانگ سکتی تھی کہ اگر یہ شخص راضی ہی نہیں تھا تو اس کو زبردستی میرے سر پر مسلط کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ خدا سے دعا گو تھے کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارے۔ کافی دیر تک سب کے بیچ بیٹھے اور گردن جھکا کر رکھنے سے زرشیہ کی نہ صرف گردن میں درد پڑ رہا تھا بلکہ کمر بھی پوری طرح سے تھک گئی تھی، اور یہ تکلیف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ اسی لیے مسز ہاشمی نے آگے بڑھ کر اپنی من موہنی سی بہو سے استفسار کیا، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت سیٹ ہے؟ ان کے پوچھنے پر سرسری سی نگاہ دولاب ہاشمی نے بھی اپنے پہلو میں موجود بیوی پر ڈالی تھی، مگر پھر لاپرواہی سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا، اور اس طرح سب کے متوجہ ہونے پر زرشیہ گھبرا گئی اور ہچکچا کر کہنے لگی، جی ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ ان سب رسموں اور شغل سے بری طرح تھک چکی تھی، مگر اجنبی لوگوں میں گھری پہلے ہی روز یہ بات ظاہر کر کے خود کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اوہ سوری بیٹا، آپ اتنی نازک سی ہو، یہ ہیوی ڈریس اور جیولری کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ اس سے
معذرت کرتے ہوئے آخر میں بڑبڑائیں اور پھر اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کو آواز لگاتے ہوئے کہا، لڑکیوں اب بس کرو، ختم کرو سب شغل میرا، پہلے اپنی بھابھی کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آؤ تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ لڑکیوں کو ہدایت دیتے ہوئے وہ کچن کی جانب چلی گئیں تاکہ زرشیہ اور دوراب کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروا سکیں۔ زرشیہ کمرے میں پہنچ کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی اور دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر میں مسز ہاشمی ایک ملازمہ کے ساتھ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئیں اور ملازمہ کو پھل اور دودھ وغیرہ سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر جانے کا اشارہ کیا اور زرشیہ سے مخاطب ہوئیں، بیٹا مجھے یقین ہے کہ شادی کی افراتفری میں اور کچھ اپنا گھر چھوڑنے پر اداس ہو کر بھی بہت سی لڑکیوں کی طرح آپ نے بھی کچھ کھایا نہیں ہوگا، اسی لیے آپ کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو پہلے کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گلاس میں دودھ نکالا اور زرشیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں، یہ پی لو، آپ طبیعت میں بہتری محسوس کرو گی۔ زرشیہ جسے واقعی رخصتی کا سن کر ایسا جھٹکا لگا کہ وہ دوپہر سے ہی کچھ بھی کھا نہیں سکی تھی، اس وقت شدت سے بھوک محسوس کر رہی تھی۔ مسز ہاشمی کے اس مان اور پیار پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ ان سب کے بارے میں کیا سوچتی تھی؟ اس بات سے انجان وہ لوگ اس کو ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ جب سے آئی تھی اس گھر میں موجود ہر فرد کی مکمل توجہ اور نظروں کے حصار میں تھی اور یہی بات اس کو شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مسز ہاشمی نے جب اس کی بے چینی کو محسوس کیا تو اس کو ریسٹ کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں اور ان کے کمرے سے جاتے ہی اس نے ٹک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ تبھی دروازے کے باہر کھٹکا محسوس کر کے وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور بیڈ کے بالکل ایک کونے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی پریشان نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اندر داخل ہونے والا شخص یقیناً دوراب ہاشمی تھا۔ دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف قدم قدم چلتے ہوئے قریب آیا تو زرشیہ کو اپنا دل بری طرح سے بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر دوراب ہاشمی نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، مجھے اپنے بیڈ پر کسی اور کا وجود برداشت نہیں ہوتا، صوفہ سامنے موجود ہے، تم وہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ اس کی بات پر زرشیہ حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی محسوس کر رہی تھی۔ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ بیڈ سے اٹھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دوراب ہاشمی اپنی بات پر سامنے موجود ہستی کی اس قدر سعادت مندی پر حیران ضرور ہوا تھا، مگر بنا کچھ کہے خاموشی سے فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا اور زرشیہ نے جلدی جلدی میں اپنا زیور وغیرہ اتارا اور ڈریسنگ روم میں جا کر ایک ہلکا سا سوٹ نکال کر چینج کیا۔ وہ اس قدر عجلت میں تھی کہ اسے چیزوں کو سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سب کچھ وہیں ڈریسنگ روم میں لاپرواہی سے رکھ کر جلدی سے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی اور صوفے پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دوراب ہاشمی فریش ہو کر ٹراؤزر پہنے کمرے میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک الگ کمفرٹر بھی موجود تھا۔ وہ کمفرٹر صوفے پر رکھتے ہوئے دوراب ہاشمی نے زرشیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے لائٹ آف کر کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ صوفے پر بیٹھی زرشیہ نے اس ساری کارروائی کے دوران بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا اور سر تک کمفرٹر تان کر بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ کافی دیر تک آنسو بہاتے رہنے کے بعد وہ بھی تھک ہار کر نیند کی گہری وادی میں اتر چکی تھی۔ پھر اس کی آنکھ اذان کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم پہنچی۔ وضو کر کے کمرے میں آنے کی بجائے ڈریسنگ روم میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ہر طرف نگاہ دوڑائی، مگر جائے نماز کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تب مجبوراً زرشیہ نے اپنا ایک صاف دوپٹہ نکال کر فرش پر بچھایا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کی۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے زرشیہ کے لب پریشانی اور تکلیف کے باعث کپ کپا کر رہ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کیا دعا مانگے۔ کچھ دیر سوچ کر پھر جو چند دعائیں اس کی سمجھ میں آئیں وہ مانگتے ہوئے زرشیہ دکھ اور بے بسی سے لبریز ہو گئی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔
کافی دیر تک رونے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو چہرہ دھو کر واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ سامنے پڑے دولاب ہاشمی پر نظر پڑی تو بے اختیار سی نگاہیں چرا کر وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد تو پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک بات جس پر وہ مکمل طور پر مطمئن تھی کہ دولاب ہاشمی سے دور دور بھاگتا تھا۔ اگلی صبح ہی چچی صفیہ نے کال کرتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ دولاب کو شک تو نہیں ہوا تم پر؟ تم نے دولاب کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اور سنو، کبھی اس کو اپنی اصلیت کا اندازہ بھی مت ہونے دینا۔ اس سے تعلقات بہتر کرو تاکہ جلد از جلد تم اپنا کام کر سکو اور اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، ایسے کہ وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے اور آنکھ بند کر کے تمہارے اشاروں پر چلے۔ کافی دیر تک نصیحتیں اور سوال کرنے کے بعد صفیہ چچی نے فون عثمان چچا کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی انہی باتوں پر زور دیتے رہے اور جلد از جلد فائل پر دولاب سے سائن کروانے کا کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے چچا سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، چچا آپ تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، میں کیسے ان سے تعلقات بہتر کروں؟ یہ ممکن نہیں۔ اس پر چچا نے ڈپٹ کر کہا، تم کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ تمہیں بس جلد از جلد کسی بھی طرح اس فائل پر دولاب ہاشمی سے سگنیچرز کروانے ہیں، اس کے بعد چاہو تو واپس چلی آنا اور مزید درس جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا کہا اس پر عمل کرو۔ ان کے لب و لہجے پر وہ لب کچلتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگنے کے لیے بےتاب تھے۔ بمشکل اس نے الوداعی کلمات ادا کیے اور کال کاٹ دی اور پریشانی سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جو چچا اس سے چاہ رہے تھے وہ ان حالات میں بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت چچا اور چچی کے کہے پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دولاب ہاشمی سے فاصلے بنائے رکھنا چاہتی تھی اور تھا بھی یہی ٹھیک، مگر یہ بات وہ کس سے کرے؟ کون تھا جو اس کے احساسات سمجھتا؟ چچا کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسی زندگی جیتی ہے، انہیں بس اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ تو کیا وہ ساری زندگی مجبوراً یہ آنکھ مچولی کھیلتی رہے گی؟ وہ تو چاہ کر بھی دولاب ہاشمی کے سنگ ہنسی خوشی زندگی نہیں جی سکتی تھی کہ ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ تو جلد سے جلد اس گھر اور گھر والوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے بہت رونا آیا۔ کاش وہ یتیم نہ ہوتی تو ایسے ذلت اس کے مقدر کا حصہ نہ بنتی۔ چند روز اسی طرح ایک دوسرے سے کترانے میں گزر گئے کہ ایک روز دولاب ہاشمی شدید ذہنی دباؤ کے باعث بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام اور ٹینشن سے دور رہنے کی تجویز دی تو مسز ہاشمی نے بے اختیار زرشیہ کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ دولاب کی بیوی ہے، اس کے ہوتے دولاب کو اب تک ذہنی سکون مل جانا چاہیے تھا۔ زرشیہ ان کی بات پر روکھی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں زرشیہ، دولاب اس وقت شدید کرائسس میں ہے اور اس کے رویے کی وجہ سے تمہاری ہمت نہیں بنی ہوگی اس کے قریب ہونے کی۔ پھر بھی میں تم سے امید رکھتی ہوں کہ تم اپنی محبت اور خلوص سے دولاب کو اس ذہنی اذیت سے نکالو گی۔ تم بہت سمجھدار بچی ہو، ہمیں تم سے بہت امیدیں ہیں۔ تم ہی ہمارے بیٹے کو زندگی کی طرف لا سکتی ہو۔ ان کے اتنے مان پر زرشیہ کٹ کر رہ گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے اتنی امید مت لگائیں، مگر لبوں کو تالے پڑ گئے۔ ان کا احساس کرتے ہوئے زرشیہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ دولاب کا بہت خیال رکھے گی، اور پھر زرشیہ نے اپنی بات عمل سے بھی ثابت کی تھی۔ اس نے دن رات دولاب ہاشمی کی پورے خلوص اور ایمانداری سے خدمت کی تھی۔ اس کی دواؤں کا، خوراک کا اور آرام کا مکمل خیال رکھتی، البتہ خود اس سے ابھی بھی فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اس کی نیک نیتی اور بے غرض خلوص نے دولاب ہاشمی کا خول توڑنا شروع کر دیا۔ اس کا دل بھی موم ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات پر دل سے قائل ہو گیا تھا کہ زرشیہ رامین جیسی ہرگز نہیں ہے۔ رامین دولاب کی کالج کی دور کی کلاس فیلو تھی جس سے دولاب ہاشمی کو دھواں دار قسم کا عشق ہو گیا تھا، اور یونیورسٹی میں داخلے کے ساتھ ہی اس نے رامین سے شادی بھی کر لی تھی، مگر رامین در حقیقت لاپرواہ اور خود غرض لڑکی تھی۔
اسے دراب ہاشمی کے جذبات کی کوئی فکر نہ تھی۔ کبھی دل کرتا تو بہت خوش مزاجی سے پیش آتی اور دل نہ ہوتا تو کمرہ بند کر کے اکیلی پڑی رہتی یا اپنی یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ اس نے آنے جانے کی ٹائمنگ میں دراب ہاشمی کی اجازت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے دراب نہیں، دراب کا پیسہ کھینچتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے دراب کی محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور ہیری کے ساتھ میل جول مزید بڑھنے لگا، اور اس طرح چند ماہ کے اندر ہی رامین دراب کی پرخلوص اور سچی محبت اس کے منہ پر مارتے ہوئے ہیری کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس کی اصلیت کھلتے ہی دراب ٹوٹ کر بکھرا تھا، اور جب محبت کی پٹی آنکھوں سے اتری تو اسے رامین کا گزرا رویہ بھی سمجھ میں آ گیا، جو پہلے روز سے ہی اس کے ساتھ مخلص نہ تھی۔ رامین جیسی لندن کی آزاد فضاؤں میں پروان چڑھنے والی لڑکی صرف پیسہ اور آزادی مانگتی تھی، وہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹک کر گھر بسانے والی نہیں تھی۔ دراب سے شادی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ایک تو وہ بے پناہ خوبصورت مشرقی حسن کا مالک لڑکا تھا، اور پھر پیسے والا بھی۔ رامین کو دراب ہاشمی گوروں کی نسبت زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ دراب سے صرف دوستی اور مراسم بڑھانا چاہتی تھی، مگر دراب اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اس لیے بہت مشکل سے منا کر اس نے رامین سے شادی کی۔ شادی کا کچھ ہی وقت رامین نے ایک ایک لمحہ دراب ہاشمی کے سنگ گزارا تھا، مگر اس کے بعد اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کسی نئے شخص کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، اور دراب ہاشمی اسے آزاد خیال سمجھ کر برداشت کرتا رہا۔ جانتا تھا کہ وہ ان چند مہینوں کے دوران بھی کئی لڑکوں کے ساتھ کافی گہرے مراسم رکھ چکی تھی۔ اب علیحدگی ہونے پر ان تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھ چکا تھا، کیونکہ رامین نے برملا کہا تھا، میں کسی ایک کے ساتھ ہمیشہ بندھ کر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بیزار ہو گئی ہوں، اب مجھے ہیری پسند ہے، مجھے تم سے آزادی چاہیے۔ کچھ عرصے بعد ہیری کو بھی یہی کہہ کر وہ کسی اور لڑکے جانسن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تب دراب سے ملاقات ہونے پر ہیری غصے میں اسے سب بتاتا چلا گیا، اور اس دن دراب ہاشمی کے دل سے عورت کا اعتبار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کے علاوہ دنیا کی ہر عورت اور ہر لڑکی بے وفا اور بد کردار لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہاب ہاشمی اور مسز زویلا ہاشمی اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اجڑی ہوئی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پہل تو اپنے بیٹے کو آرام سے سمجھانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ دنیا کی ہر عورت اور لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر جب دراب اپنی ضد پر قائم رہا تو مجبوراً وہاب ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے فیصلہ کیا کہ کسی سلجھے ہوئے گھرانے کی سادہ سی لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے کہ مشرقی لڑکیاں اکثر بہت باوفا اور مخلص ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے برابر والوں میں لڑکی ڈھونڈنے کی بجائے خود سے کم حیثیت لوگوں میں لڑکی تلاش کرنے کی ذمہ داری ایک رشتہ کرانے والی عورت کو سونپی، اور 2-3 لڑکیوں کے گھر مسز زائلہ پوری امید سے گئیں، مگر ہر لڑکی اور اس کے والدین کی آنکھوں میں لالچ محسوس کر کے وہ مایوس ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں شیخ عثمان زیدی اپنے ڈوبتے کاروبار کو بچانے کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر چلا رہے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ کسی بہترین بزنس مین کے ساتھ شراکت اختیار کر لیں تاکہ ان کا بزنس دوبارہ سے پروان چڑھنے کے قابل ہو سکے۔ اپنے جیسے بزنس مین ان سے شراکت کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، اور بڑے بزنس مین ان کی ڈوبتی ہوئی کمپنی میں بلا وجہ شراکت اختیار کرنے پر اس لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ کسی کو عثمان صاحب سے کوئی غرض نہ تھی، اور یہ ہمیشہ سے دنیا کا اصول رہا ہے کہ بنا کسی غرض کے کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آتا۔ ایک کاروباری دعوت میں شیخ عثمان زیدی اپنے بھتیجی کے ہمراہ شریک ہوئے تو وہاں پر مسز اینڈ مسٹر ہاشمی سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں شیخ عثمان نے اپنی کاروباری میں شراکت داری کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ مسز ہاشمی ان کے ساتھ موجود سادہ سی گھبرائی زرشیہ کو دیکھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ باتوں کے دوران انہوں نے زرشیہ کی سادگی اور سلجھی ہوئی طبیعت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہاب ہاشمی سے بات کرنے کے بہانے کہ وہ ایک طرف ہوئیں۔ میری بات سنیں، ہمارے بیٹے دراب کے لیے یہ لڑکی زرشیہ
بہت بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا کی پریشانی میں ہم مدد کر دیں تو بھی ہمارے پیسے میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے نام کی وجہ سے عثمان صاحب کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگے گا، اور بدلے میں ہمیں اپنی بھتیجی کا رشتہ دینے سے بھی وہ یقیناً انکار نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ شراکت داری اور رشتہ داری دونوں پر بات کر لینی چاہیے۔ مسز ہاشمی کی بات سن کر وہاب ہاشمی نے جہاں دیدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنا کارڈ عثمان صاحب کو تھماتے ہوئے باقاعدہ طور پر ملاقات کے لیے دعوت دے ڈالی۔ کچھ دنوں کے بعد عثمان صاحب ان کے آفس میں موجود تھے۔ شراکت داری پر بات کرنے سے پہلے وہاب ہاشمی نے ان کے سامنے صاف الفاظ میں اپنے بیٹے کا رشتہ رکھتے ہوئے کہا تھا، ہم رشتہ داری کی بنا پر شراکت داری کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے آپ کی اس بیٹی کا رشتہ چاہیے جو اس روز آپ کے ہمراہ تھی۔ عثمان صاحب نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مسٹر وہاب ہاشمی کی بات پر سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے پلٹ کر کوئی رابطہ نہیں کیا تو مسز ہاشمی پریشان ہونے لگیں۔ شاید ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، یقیناً بیٹی کا معاملہ ہے، اور اس طرح شرط و شرائط کے ساتھ رشتہ مانگنے پر وہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ مسز ہاشمی نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو کندھے اچکاتے ہوئے بولے، ہو سکتا ہے، مگر جب یہ بات ہو چکی تو ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد بالکل غیر متوقع طور پر شیخ عثمان زیدی نے خود ہی وہاب ہاشمی سے رابطہ کیا اور انہیں بھتیجی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ تب ہاشمی نے دل میں یہ سوچ کر اطمینان محسوس کیا کہ ضرور عثمان صاحب نے اپنی بھتیجی کا رشتہ دینے سے پہلے خاموشی سے اپنے طور پر چھان بین کر کے تسلی کی ہوگی۔ بیٹیوں کے معاملے میں واقعی بہت حساس ہوتے ہیں، مگر اصل میں پورے ہفتے کا وقت کس مقصد کے لیے لیا تھا یہ صرف عثمان صاحب اور خدا ہی جانتا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد جھٹ پٹ نکاح کر کے رخصتی کے لیے 2 ماہ کے بعد کا وقت طے پایا تھا کہ دونوں طرف سے تیاری کی جا سکے، جبکہ مسز زائلہ ہاشمی نے صفیہ بیگم کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، ہمیں آپ لوگوں سے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہماری بیٹی آپ ہمیں سونپ دیجیے گا، ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر جو 2 ماہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر گئے، مگر زرشیہ جس کو نکاح کے بعد رخصت کروا کر وہ اپنے کمرے تک لے آیا تھا، بظاہر سب کے سامنے سب کچھ بالکل ٹھیک رہا تھا، کیونکہ اس کے نظر انداز کرنے اور برا برتاؤ کرنے پر بھی زرشیہ نے گھر کے کسی بھی فرد کو ان کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، اور نہ ہی خود کبھی اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ اس نے پہلے روز انتہائی بدلحاظی کے ساتھ زرشیہ کو بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر سونے کا حکم دیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ بیڈ کے قریب نہیں گئی تھی۔ اس نے جیسے اپنی زندگی سی صوفے تک محدود کر لی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین گھر پر موجود تھے، مگر دوراب ہاشمی کے چھوٹے موٹے کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، مگر جب تک دوراب نے اپنے دل کو کڑے پہروں میں رکھا وہ اس کی خوبیوں پر نظر نہیں ڈال سکا تھا۔ اب جب بیمار ہو کر چند دن بستر پر لیٹا اور بنا کسی غرض کے بے لوث خدمت کرتی زرشیہ پر غیر جانبدار ہو کر نظر رکھی اور پرکھا تو وہ اس نازک سی لڑکی کی اس قدر وفاداری پر مطمئن ہونے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں کسی عورت کو گنجائش دینے کی چاہت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی طبیعت بھی بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ تب اس نے ایک بات بہت گہرائی سے محسوس کی تھی کہ اس کے قریب آنے پر زرشیہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کتراتی تھی۔ اس وقت بھی وہ باتھ روم سے نہا کر نکلی تھی اور نم بالوں کو برش کرتے ہوئے اس بات سے انجان تھی کہ دوراب ہاشمی کمرے میں ہی موجود تھا۔ لاپرواہی سے دوپٹہ صوفے سے اٹھانے کے لیے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ سیاہ گھنے بال آبشار کی مانند کمر پر بکھرے تھے اور دھلا دھلایا چہرہ بے حد خوبصورت دکھ رہا تھا۔ دمکتی رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ کٹاؤ دار لب وہ بالکل کسی شاہکار کی مانند دکھ رہی تھی جس کو قدرت نے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ اس کے حسن و جمال میں دیکھنے سے بھی کوئی کمی نہیں ملتی تھی، اور دوراب جس کی ذہنی رو پہلے ہی بدل چکی تھی آج گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔
दुराब हुस्न परस्त मर्द हरगिज़ न था। रामीन खूबसूरत लड़की थी, मगर दुराब के साथ दोस्ताना बढ़ाने पर उसको मासूम सी लड़की लगी थी, जिसको सोचते सोचते कब वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ वो खुद भी नहीं समझ पाया था। और अपनी इसी बेवकूफ़ी पर वो अब तक खुद से खफा था कि दोबारा अपनी ज़िंदगी में किसी औरत को दाखिल होने की इजाज़त तक देने का रवादाद न था। मगर सामने मौजूद परी पेकर चेहरा उस हस्ती का था जिसे दुराब के वालिदैन ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल किया था। अलबत्ता अपनी खिदमत गुजार और वफ़ाशौर तबीयत के बाइस आज वो दुराब को मुतवज्जा कर रही थी, और इस बारे में वो ख़ुद भी नहीं जानती थी। सोफ़े पर से झुककर अपना दुपट्टा उठाती जर्शिया को ख़ुद पर किसी की निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस हुआ, तो गैर इरादी तौर पर सीधा बेड की तरफ देखा। सामने ही दुराब को दिलचस्पी से अपनी जानिब तकता पाकर वो शर्म से सुर्ख हो गई। तेज़ी से दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटती माजरत करने लगी। सॉरी, मुझे लगा था कि आप रूम में नहीं हैं। वो अपने हुलिये पर खजल सी होती सफाई देने लगी तो दुराब के लबों पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो बेड से उठकर जर्शिया की जानिब बढ़ा, तब उसने वाज़ा तौर पर जर्शिया का रंग उड़ता महसूस किया था। उसके इरादों को भांपते हुए दुराब ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी। जर्शिया कमरे से बाहर जाने के लिए पड़तोल रही थी। दुराब ने उसकी कलाई थामकर उसके सारे इरादे नाकाम बनाए थे। मर्दाना हाथ की मजबूती गिरफ्त में मौजूद कलाई को छुड़ाने के लिए वो सर डालकर दुराब की उंगलियों को खोलने की कोशिश करने लगी। सख्त गिरफ्त पर वो मुसलसल कोशिश करती हलकान हो रही थी और दुराब उसकी इस कोशिश पर महसूस होता मुस्कुरा रहा था। मगर अचानक अपने हाथ पर नमी महसूस करके हैरत में मुब्तला हुआ, क्योंकि ये नमी जर्शिया के तेज़ी से गिरते आंसुओं की थी। वो अब सिसक रही थी और दुराब उसके रद्द अमल पर हैरान हो रहा था। मगर फिर ये सोचकर उसने जर्शिया की कलाई छोड़ दी कि शायद उसने पहली रात जिस तरह का रवैया रखा था वो उसको भुला नहीं पाई। वो फुर्सत से अपने पहले दिन के रवैये और उसके बाद अब बदलते जज्बात के बारे में उससे बात करने का सोच रहा था, जबकि वो आज़ादी मिलते ही तेज़ी से कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद जर्शिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि दुराब के होते हुए कमरे में या तन्हाई में उसके करीब न जाए, हत्ता कि रात को भी देर तक कमरे से बाहर रहकर उसके सोने का इंतज़ार करती। इस रवैये पर दुराब बुरी तरह से चिड़चिड़ा हो रहा था। वहाब हाशमी और उनकी अहलिया भी सब कुछ महसूस कर चुके थे। दुराब ये समझ नहीं पा रहा था कि पहले जब वो जर्शिया से फासला रखे हुए था तब उसने किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था, मगर अब जब वो खुद हर फासला मिटा देना चाहता था तो जर्शिया क्यों उससे दूर भाग रही थी। इन दिनों जर्शिया पर अपने चचा का दबाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उनका कहना था कि पहली फुर्सत में दुराब से फ़ाइल साइन करवाओ। एक दो बार वो जी कड़ा करके फ़ाइल उठाए कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए दुराब से बात करने की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर उसके बदलते रवैये के बाइस वो किसी कमज़ोर लम्हे की जद में नहीं आना चाहती थी। इसलिए बेबसी से लब काटते हुए वो फ़ाइल दोबारा छुपा कर रख दी। एक बात जो दुराब महसूस कर रहा था कि जर्शिया को अपने मैके जाने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि वो फ़ोन पर भी ज़्यादा रब्ता नहीं करती थी और ना ही उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आते थे। कई बार दुराब ने जर्शिया को अपने चचा से बात करते हुए उलझन का शिकार देखा था और अक्सर कॉल के इख्तिताम पर वो रोती हुई पाई गई। ये सब बातें दुराब खामोशी से उस पर नज़र रखने के दौरान महसूस करता रहा था, मगर हर बार जब वो रंगे हाथों जर्शिया को पकड़ता और बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता तो वो कमाल महारत से बात को इधर उधर घुमा देती, जिससे साफ जाहिर था वो अपने मामला दुराब के साथ डिस्कस करना हरगिज़ पसंद नहीं करती। ऐन मुमकिन था कि उनके घर पर कोई परेशानी हो जिसके बाइस जर्शिया उस तरह परेशान और उलझी हुई हो, मगर फिर भी शौहर से इस तरह कतराना और उसकी मौजूदगी में बेचैनी का शिकार रहना परेशान कुन था। उसके रवैये में कुछ ऐसा ज़रूर था जो दुराब को खटकने पर मजबूर कर रहा था। इसी परेशानी और फिक्र में दुराब खुद भी हर वक्त उलझा उलझा और सोचों में गर्क रहने लगा। और एक रोज़ मिसेस हाशमी ने दुराब को बिठाकर तफसील से बात करने का सोचा। दुराब बेटा, क्या बात है, आप क्यों परेशान लग रहे हो? ज़ायला हाशमी ने बेटे के चेहरे को देखते हुए सवाल किया तो वो मुतफक्किर सा गोया हुआ।
اور تو کچھ نہیں ماما، لیکن مجھے اس لڑکی کی رویے نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی اس کا رویہ مجھے ایک بہترین لائف پارٹنر جیسا لگتا ہے، اور کبھی اتنا سرد اور اجنبی ہو جاتا ہے جیسے میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ میری بات کو بھی زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں، اور یہ بات مجھے الجھا رہی ہے۔ ماما، مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ ایسا ہے جو ہم لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دوراب کے ذہن کے پردے پر اس کا فائل لے کر بے چینی سے گھومنا لہرایا تھا، جو 2 سے 3 بار دوراب کی نظروں سے گزرا تھا، مگر ایک بار پوچھنے پر اس نے سختی سے دوراب کے سوال کو رد کیا تھا اور کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس پر پریشان ہوا جائے۔ دوراب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مسز ہاشمی اور اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاب ہاشمی بھی غصے سے پلٹ گئے اور فوراً عثمان زیدی کو کال کر کے کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کے کاروبار میں شیئرز صرف اس لیے خریدے تھے کہ آپ ہمارے بیٹے کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ آپ کی بھتیجی کی طرف سے ہمیں کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی دوراب کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ ایک سعادت مند بہو اور محبت کرنے والی لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو، تاکہ وہ اپنے پرانے غم کو بھول کر نئے سرے سے زندگی جینا سیکھ جائے۔ مگر آپ کی بھتیجی کا رویہ اس قدر عجیب ہے کہ ہمارا بیٹا مزید الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ اب جب وہ خود آپ کی بھتیجی کی جانب مائل ہو چکا ہے تو وہ جانے کیوں اجنبیت کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے رویے سے لا علم ہیں۔ وہاب ہاشمی کے سرد لہجے میں شک و شبہات چھپے تھے، جنہیں شیخ عثمان زیدی نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولے، وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی اور بہت شرمیلی طبیعت کی مالک ہے، میں خود ہی اس سے بات کرتا ہوں اور اسے سمجھاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی جھوٹے سچے دعوے کرتے شیخ صاحب نے کال اینڈ کی اور زرشیہ کو کال کر کے اچھی جھاڑ پلائی، جس پر پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر روتے ہوئے بولی، چاچو، آپ جانتے ہیں میرا رویہ دوراب کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ میں آپ لوگوں کی خاطر مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں آپ مجھے ذلت میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ زرشیہ پھٹ پڑی تو شیخ عثمان بخلاتے ہوئے پھر سے ہمیشہ والے بہلاووں پر اتر آئے۔ صرف ایک فائل کے سائن ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں بے حد مجبور ہوں۔ اگر میرے کاروبار میں اتنے مسائل پیدا نہ ہوئے ہوتے تو میں کبھی تمہیں اس مشکل میں نہ پھنساتا، اور جن حالات میں مجھے تمہیں رخصت کرنا پڑا تھا ان سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ جہاں اتنا صبر کر چکی ہو، چند روز اور سہی، ویسے بھی جو کچھ ہو چکا تھا اس کا بھگتان تمہیں ہی بھگتنا تھا، ورنہ ہم سب ہی برباد ہوتے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ صفیہ چچی نے ان سے موبائل کا اسپیکر آن کرنے کو کہا اور بنا سلام دعا اور حال احوال کے شروع ہوئیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے، تم اپنے مقصد میں صرف تب ہی کامیاب اور پرسکون ہو پاؤ گی جب تم دوراب کے دل میں جگہ بنا لو گی، مگر تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ کیا ساری زندگی اس گھر میں پڑے رہنا چاہتی ہو جو اس طرح کے بہانے کر کے ہمیں ٹال رہی ہو؟ تم ہی نے کہا تھا کہ تمہیں وہاں سے جلد از جلد واپس آنا ہے، اور میں نے تمہیں واپسی کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے تم اتنی سی بات منوا نہیں سکی تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ صفیہ چچی نے اس کو لتاڑا تو وہ روتے ہوئے دبے دبے لہجے میں چیخی، کیسا شوہر اور کہاں کی بیوی چچی؟ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں اس طبیعت کی مالک نہیں ہوں، مجھے غیر مرد سے بات تک کرنا پسند نہیں تھا، اور آپ لوگ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ لوگ مجھ سے آخر کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کی خاطر مزید گناہ کروں، جبکہ پہلے ہی میں اس قدر گناہوں کی دلدل میں اتر چکی ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے مزید کسی بھی قسم کی امید رکھنا چھوڑ دیں، مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر زرشیہ نے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر نہ صرف کال کاٹ دی تھی بلکہ موبائل کو پاور آف کرتے ہوئے صوفے کی جانب اچھال دیا اور خود وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہچکیوں سے رو دی، اور کافی دیر سے خاموشی سے اس کی باتیں سنتا دوراب اس ایک بات پر اٹک چکا تھا کہ زرشیہ اس کو نامحرم کہہ رہی تھی، جبکہ وہ باقاعدہ نکاح کر کے 2 خاندانوں کی موجودگی میں زرشیہ کو رخصت کروا کر لایا تھا۔
پھر یہ سب بولنے کا کیا جواز تھا؟ بجائے اس کے کہ اسے زرشیا کے رویے کی وجہ سمجھ آتی، وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ دن صبر اور برداشت سے کام لیتے رہنے کے بعد وہاب ہاشمی بھڑک اٹھے اور بیٹے سے کہنے لگے، ہم نے تمہاری زندگی کی ویرانی ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور بظاہر تو وہ لڑکی بہت سعادت مند اور شرمیلی طبیعت کی لگ رہی تھی، مگر اس کی بے جا ہٹ دھرمی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم اس کو واپس اس کے چچا کے یہاں بھیج دیں۔ دوراب بیٹا، ہمیں معاف کر دینا، ہم ایک بار پھر تمہیں ناقابل اعتماد عورت کے ساتھ باندھ بیٹھے ہیں۔ وہاب ہاشمی کے چہرے پر رنجیدگی صاف ظاہر تھی اور مایوسی کی وجہ سے کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ لب بھینچتے ہوئے چند پل تک اپنے والدین کے چہروں کا باغور جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، نہیں، ان لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی تک زرشیا کی الجھن اور حقیقت نہیں جان پایا۔ میں اس کے یہاں سے جانے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے اس کی ہر پریشانی اور مسئلے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ کو بتاؤں گا اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کہہ کر دوراب اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اب اسے بہترین موقع کا انتظار تھا جب وہ ساری حقیقت کو خود ہی جان لے۔ دوسری جانب وہاب ہاشمی نے شیخ عثمان زیدی کی اصلیت جاننے کے لیے اپنا ایک بندہ اس کام پر لگایا۔ ایک دو روز میں دوراب نے وہ فائل بالآخر زرشیا کی وارڈروب سے دریافت کر لی اور کھول کر دیکھنے پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس میں ایک یا دو پروجیکٹس نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس تھے جن میں شیخ عثمان صاحب 20 سے 30% شیئرز کے مالک بننا چاہتے تھے۔ اگر اس فائل پر دوراب سگنیچر کر دیتا تو شیخ صاحب کے مفت میں وارے کے نیارے ہو جاتے، مگر ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب ان کی بھتیجی تیز ترار قسم کی لڑکی ہوتی اور دوراب ہاشمی کو قابو کرنے کا ہنر جانتی، مگر شاید وہ واقعی شریف اور سادہ طبیعت کی لڑکی تھی کہ ابھی تک دوراب سے کھل کر بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ فائل کو ہاتھوں میں لیے غصے میں بھرا پیپرز کا بغور مطالعہ کر رہا تھا کہ اپنی دھن میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی زرشیا کی نظر اس پر پڑی۔ دوراب نے بھی اسی وقت قدموں کی آہٹ سن کر دروازے کی جانب رخ کیا اور سامنے سے آتی زرشیا کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ فک پڑ چکا تھا اور بوکھلاہٹ کے باعث کچھ بولنے کی بجائے خاموشی سے اپنے لب کچلتی ہوئی شاید راہ فرار کی تلاش میں تھی۔ دوراب نے اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں زرشیا کے سامنے فائل لہرائی اور پوچھا، کیا تم مجھے سب کچھ بتانا پسند کرو گی؟ اور میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے جھوٹ یا دھوکہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس وقت دوراب کا لہجہ اس قدر برفیلا اور آنکھیں اس قدر شعلہ بار ہو رہی تھیں کہ زرشیا کے رہے سہے احسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ سامنے کھڑا شخص اس کو دھوکے سے باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ پہلے روز سے اب تک اس کی یہاں موجودگی بھی ایک دھوکہ ہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح بات شروع کرے جس سے اس کے سر پر سے جھوٹ کا بوجھ بھی ہٹ جائے اور دوراب کا رد عمل بھی کم سے کم سخت ہو۔ دوراب نے اسے خاموش دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا اور ایک بار پھر سے بولا، مجھے اس فائل کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی چاہیے کہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود اس روز تم اپنے چچا سے یہ کیوں کہہ رہی تھیں کہ میں تمہارے لیے نامحرم ہوں؟ جواب دو مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوراب کے دھاڑنے پر زرشیا کانپ گئی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ سامنے بیٹھے شخص کے غصے سے کسی طرح بچ سکے۔ بے بسی سے سر جھکا کر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جب دوراب نے اس کو بری طرح سے جھنجھوڑا اور اپنا سوال دہرایا تو زرشیا نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، اور تب جو حقیقت اس نے دوراب ہاشمی کے گوش گزار کی وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میرے اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہ سب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر اپنے چاچو کے مجبور کرنے پر اور کچھ اپنی بہن کی غلطی پر میرے پاس اپنے چچا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور نہ ہی مجھے ان کی حکم عدولی کرنے کی اجازت تھی۔ میری بہن بہت سادہ طبیعت کی لڑکی ہے، اس کو دھوکہ دینا پسند نہیں تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود چاچا نے آپ کا اور اس کا نکاح کر لیا۔ تب رخصتی والے دن عین وقت پر وہ گھر سے فرار ہو گئی۔
تاکہ چچا کی چال بازیوں کا حصہ نہ بن سکے، مگر بھول گئی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کی جڑواں بہن عرشیہ یعنی میں بھی چچا کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے اچانک غائب ہونے پر چچا اور چچی نے مجھے زبردستی یہ کہہ کر رخصت کروا دیا کہ کچھ ہی روز میں سب کچھ وہ لوگ سنبھال لیں گے اور پھر مجھے بدنامی کے خطرے کے بغیر ہی واپس گھر لے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ غلط کہہ رہے تھے اور میں بھی اپنی بہن کی طرح مجبور ہو کر ان کی باتوں میں آ گئی۔ میری ذمہ داری تھی کہ مجھے کسی بھی طرح آپ سے اس فائل پر سائن کروانے تھے، مگر میں بغیر کسی رشتے کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ میری کوئی بھی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کا نکاح مجھ سے نہیں میری بہن سے ہوا تھا، تو کیسے میں آپ کو قریب آنے دوں؟ کاش چچا اتنے سنگ دل نہ ہوتے۔ دوراب نے اتنا بھیانک انکشاف سنا تو جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا، اور عرشیہ اپنے انجام پر خوف زدہ ہوتی بری طرح رونے لگی۔ کافی دیر تک روتے رہنے کے باوجود جب کوئی شور شرابہ یا کسی اور کی کمرے میں آمد نہیں ہوئی تو وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی اور الماری سے اپنا سامان نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اپنی تیاری مکمل کر کے عرشیہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے واپس چچا کے گھر لوٹ جاتی، دوراب سینے میں جلتی آگ پر قابو پا کر سوچ بچار کر کے واپس کمرے میں لوٹ آیا، کیونکہ وہ عرشیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عرشیہ اپنا سامان پیک کر کے تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزرتی تو وہ اس گھر سے جا چکی ہوتی۔ دوراب ہاشمی نے اس کو تیار دیکھا تو بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوراب نے اس کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ دوراب بھی صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور گویا ہوا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے اور وہ کیسی دکھتی ہے، میں بس یہی جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری اپنے گھر اور زندگی میں موجودگی اچھی لگتی ہے۔ دوراب کے اس طرح کہنے پر عرشیہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور اس کو دیکھ کر بولی، مگر آپ رشتے میں میرے بہنوئی لگتے ہیں اور میں اب مزید تلخ حقیقت کے ساتھ یہاں پر نہیں رک سکتی۔ یہ بات کرتے ہوئے عرشیہ کے آنسو تیزی سے گرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اور مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر میں کسی طرح تمہاری بہن کو ڈھونڈ کر طلاق دے دوں اور تم سے نکاح کر لوں تو کیا پھر تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ دوراب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے سوال کیا تو عرشیہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس جیسے باوقار مرد کے ساتھ زندگی گزارنا کس لڑکی کو برا لگے گا؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کر دوراب نے دوبارہ کہا، وہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں تمہاری بہن کو کس طرح ڈھونڈ کر طلاق دیتا ہوں اور پھر تم سے نکاح کرتا ہوں، مگر اس سب کے لیے مجھے تمہاری رضامندی درکار ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں اور میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ اس کے سوال دہرانے پر عرشیہ نے جھکے سر کے ساتھ اس بات میں جواب دیا تھا۔ عرشیہ کی رضامندی جان لینے کے بعد دوراب نے اپنے والدین کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہاب ہاشمی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شیخ عثمان زیدی ایک لالچی اور مفاد پرست انسان ہے۔ وہ اپنی یتیم بھتیجیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اکثر فنکشنز میں کبھی عرشیہ کو تو کبھی زرشیہ کو اپنے ہمراہ لے کر جاتا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کے فائدے کے بدلے میں اس کی بھتیجیوں پر کوئی کتنی غلط نگاہیں ڈالتا ہے یا کیا سلوک کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی اپنی بیٹیوں کو تھالی میں رکھ کر ہر ایک کو پیش کرتا تھا تاکہ اپنے کاروبار کو چمکا سکے۔ زرشیہ کو جب ہم نے تمہارے لیے پسند کیا اس کی تو جیسے مراد ہی برائی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 پارٹیز میں ان کو ساتھ لے کر جاتا رہا تھا، مگر اس کے بری طرح سے تباہ حالی کے شکار بزنس میں کوئی بھی شراکت اختیار کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات نہیں بن پائی تھی۔ اپنی لالچ کے ہاتھوں اس نے خود غرضی کی انتہا کر دی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک جوان بھتیجی جس کا نکاح ہو چکا تھا وہ چچا کے مجبور کرنے پر گھر سے بھاگ گئی اور اسی کی جڑواں بہن کو جو کہ اس کی ہم شکل ہے اس نے بغیر نکاح کے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہمیں بھی اس بارے میں شک نہیں ہو پایا تھا کیونکہ اپنے چچا کی ہدایت کے مطابق یہ خود کو زرشیہ ہی کہلواتی رہی تھی۔ وہاب ہاشمی کی بات پر عرشیہ مزید شرمندہ ہو چکی تھی، مگر وہاب ہاشمی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب یہ ہماری بیٹی ہے اور جو سب کچھ ان کا چچا ان کے ساتھ اپنی خود غرضی کی وجہ سے کرتا رہا ہے، اس کے بعد ان کا اس طرح سے خاموش رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
البتہ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ زرشیا کو بھی ہم ڈھونڈ لیں گے، اور اگر اس کی بہن چاہے تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر بھی رکھ سکتی ہے۔ مسز زائلہ ہاشمی بھی اس بات پر تائیدی انداز میں بولی تھیں۔ ہاں، ہمارے گھر میں اور دلوں میں اتنی وسعت ہے کہ ہم یتیم اور بے سہارا بچی کو اپنے گھر میں پناہ دے سکیں۔ جب لگن سچی ہو تو اللہ راستے دیتا ہے، اور ہاشمی ولا کے افراد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہیں زرشیا کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اس کو لینے کے لیے عرشیہ خود گئی تھی، مگر اس نے طلاق لینے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے عرشیہ سے کہا تھا، بھلے اس وقت میں مجبوری میں وہاں سے بھاگ آئی تھی، اور اس بات سے بھی شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بغیر نکاح کے اتنے روز تک انجان لوگوں کے درمیان رہنا پڑا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا تو میں نے صرف وقتی طور پر وہاں سے بھاگ کر معاملات کے ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرنا چاہا۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے غائب ہونے پر چچا شرمندہ ہونے کے بجائے تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ اب میں یہاں پر خوش ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسی طرح بغیر کسی پریشانی اور جھنجھٹ کے آزاد زندگی گزاروں۔ زرشیا نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک معمولی سے مگر اچھے صاف ستھرے علاقے میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی، اور وہیں پاس میں ہی ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر اپنا گزر بسر چلا رہی تھی۔ عرشیہ کے لاکھ اصرار پر بھی اس کے ساتھ نہیں گئی۔ زرشیا کو طلاق دے کر دوراب نے عرشیہ سے نکاح کر لیا تھا اور وہ واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ عرشیہ، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میرا ایک دوست جو کہ اچھی جاب کر رہا ہے اور اس کے فیملی والے بھی ایک سادہ اور سعادت مند لڑکی کو بہو بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو میں انہیں ضرور بتاؤں۔ تم کہو تو ہم زرشیا کا رشتہ اس سے کرتے ہیں۔ اس طرح تمہیں بھی اپنی بہن کی فکر سے آزادی حاصل ہوگی اور تمہاری بہن کا بھی گھر بس جائے گا۔ ایک روز بالکنی میں کھڑے گرم گرم چائے کے ساتھ بارش کا مزہ لینے کے دوران دوراب نے عرشیہ سے کہا تو اس نے جواب دیا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں پہلی فرصت میں زرشیا سے بات کروں گی۔ اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ البتہ میں اس کو مجبور نہیں کروں گی۔ اور زرشیا سے جب 1-2 روز کے بعد بات کی تو اس نے چند روز تک سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ عرشیہ پر امید تھی کہ اس کی بہن ضرور کوئی بہتر فیصلہ کرے گی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ جن بہنوں نے ساری زندگی اپنے والدین سے محرومی کے بعد چچا اور چچی کی خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہوتے گزاری تھی، اب دوراب ہاشمی جیسے ہم سفر کا ساتھ پا کر عرشیہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی، اور یقیناً زرشیا کا بھی مستقبل اپنی بہن کی طرح شاندار ہونے والا تھا۔ جبکہ ان بہنوں کے ساتھ اس قدر زیادتی اور ناانصافی کے جواب میں اللہ نے کڑی سزا دی۔ وہاب ہاشمی نے اپنے کہے کے عین مطابق عرشیہ اور زرشیا دونوں کو باپ کا مان دیا اور عثمان صاحب کے ساتھ شراکت ختم کر ڈالی۔ ایک جھٹکے سے کاروبار سے اتنی بڑی رقم نکل جانے کے بعد عثمان صاحب اور ان کی بیوی صفیہ بیگم صحیح معنوں میں سڑک پر آ گئے تھے۔ گھر، گاڑی اور بینک بیلنس سب کچھ بیچ کر بھی وہ وہاب ہاشمی کا پیسہ ان کو لوٹا نہیں پائے تھے، جس کے نتیجے میں سارا کاروبار ہی وہاب ہاشمی نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور انہیں اپنی خود غرضی کی سزا دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ سر چھپانے کو چھت موجود تھی۔ بے شک اللہ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔